اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان گنت بے شمار درود و سلام حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اولاد پر، اور یہ درود و سلام کا سلسلہ ہر پل ہر ساعت ہر آن جاری و ساری رہے، آمین۔ ہم آج سے سیرت النبی کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ سیرت النبی وہ چیز ہے، رسول اللہ کی زندگی کے وہ حالات ہیں کہ جن کو سنے اور سمجھے بغیر اسلام کی روح کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہر مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور سیرت النبی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ تھا وہ بنی ہاشم کے نام سے معروف تھا، عف کی اولاد میں سے تھے، اور ہاشم کو حرم میں یا بیت اللہ میں سقایا اور رفادہ کا منصب اور شرف حاصل تھا، یعنی کہ پانی پلانے حاجیوں کو، وہاں کے جو بھی لوگ وہاں آتے تھے ان کو، اور ان کی مہمان نوازی، کھانا کھلانا، یہ انہی کا شرف تھا۔ اور ہاشمی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حرم میں روٹیوں کو سالن میں کوٹ کے سرید بنا کر حاجیوں کو کھلانا شروع کیا۔ ہاشم کا لفظی معنی ہی ہے توڑنے والا، اصل میں ان کا نام شیبہ تھا۔ ایک دفعہ شام کے سفر پر نکلے ہاشم، ان تجارت کے سلسلے میں وہاں گئے، تو راستے میں ان کا قیام مدینہ میں ہوا۔ مدینہ میں بنی نجار کی خاتون سلمہ سے انہوں نے نکاح کر لیا اور کچھ دن وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے، غزہ چلے گئے، فلسطین جس کو آج ہم کہتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہو گیا واپسی میں اپنی بیگم کو لے کے واپس آ جائیں گے مکہ، لیکن وہیں پہ ان کا 497 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد ان کی زوجہ سلمہ نے ایک بچے کو جنم دیا، اس کا نام عامر رکھا گیا۔ عامر جو بچہ تھا اس کے سر میں کچھ بالوں میں سفیدی تھی، تو ان کو شیبہ کے نام سے معروف کیا گیا۔ سلمہ نے اپنے بچے کی تربیت اپنے محکمے میں رہ کر کی، اور شاید ان کے ددیال والوں کو بھی بہت جلد اس بچے کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ ہشام کے انتقال کے بعد ان کا جو منصب تھا وہ حاصل ہو گیا ان کے بھائی مطلب کو۔ مطلب اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، آخر ان کو شاید کسی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا، اور بھتیجے کی محبت نے زور مارا، اور اس وقت تک شیبہ جو تھے وہ 10-12 سال کے ہو چکے تھے۔ عامر یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے یثرب پہنچے، اور اپنے بھتیجے سے ملے اور اسے کہنے لگے کہ چلو ہم مکہ جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میری والدہ مجھے اجازت نہیں دیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو مطلب ان کی والدہ کے پاس گئے، اور تھوڑی سی روک ردوکت کے بعد، کوشش کے بعد ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دیا، اور انہوں نے مکہ لے آئے۔ جب اس وقت وہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو شیبہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام خرید کے لائے، تو انہوں نے کہہ دیا ابو المطلب۔ تو ہاشم نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا، کہنے لگے نہیں، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، جسے میں مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سے شیبہ جو تھے وہ وہیں اپنے چچا کے پاس وہیں رہے، اور ابو المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مطلب کا جب انتقال ہوا تو یہ جو منصب تھا جو نسل در نسل چل رہا تھا، یہ بھی ابو المطلب کو ہی حاصل ہوا۔ ابو المطلب بہت ہی نفیس اور جہاں دیدہ اور بہت ہی مقبول شخصیت تھے۔ عبد المطلب کے زندگی کے 2 اہم واقعات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک واقعہ چاہے زمزم کا ہے، اور ایک واقعہ سورہ فیل کا ہے۔
بنو جرہم ایک قبیلہ تھا جو کہ بی بی ہاجرہ کی اجازت سے وہیں مکہ میں آ کے بس گیا تھا، اور انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، اور یہ وہیں بس گئے۔ پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، لیکن بعد میں قریش نے ان کو وہاں سے نکال دیا، نہ کسی جھگڑے کی وجہ سے یا وہاں چلے گئے۔ لیکن غصے میں جاتے جاتے جو چاہے زمزم تھا اس کو اندر جو کعبے میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ اس میں ڈال دیں، بت بھی تھے، سونے جواہر کی چیزیں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، اور اوپر سے مٹی سے اس کو پاس پاڑ دیا۔ تو جب عبد المطلب کو ایک دن خواب میں ان کو یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ میں ایک کنواں کھود رہا ہوں، اور وہ جگہ بھی ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی۔ صبح وہ اٹھے اور جا کے انہوں نے دیکھا، وہاں جا کے انہوں نے کھدائی شروع کر دی، اور ان کو پہلے اس میں سے چیزیں نکلیں، وہی چیزیں جو دفن کر کے چلے گئے تھے۔ اس میں 2 ہرن بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی وہاں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تلواریں تھیں جن کو ڈھال کے بعد میں مکہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ جب چاہے زمزم دوبارہ ماشاءاللہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حاجیوں کی جو تواضع تھی وہ اسی سے کی جاتی رہی۔ پھر اسی طرح عبد المطلب کی عمر تقریباً 70 سال کی تھی جب واقعہ فیل جو ہے وہ پیش آیا۔ ابرہہ ایک گورنر تھا یمن کا، اس نے صنع، یمن میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک کلیسا بنایا اور کوشش کی کہ عرب کے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ بجائے مکہ جانے کے صنع میں آ کے، اس کلیسا میں آ کے، اور اس میں آ کے وہاں کے آ کے اس کی زیارت کیا کریں بجائے کہ کعبہ کی زیارت کرنے کی۔ تو ایک کسی قبیلے کا ایک نوجوان تھا، اس کو بڑا سا غصہ آیا، تو وہ جذبات نے اس نے جا کے وہاں پہ گندگی کر دی اور رفع حاجت کر دی۔ تو یہ بات جب وہاں کے ناظمین نے وہاں کے ابرہہ کو بتائی تو ابرہہ کا پیمانہ جو ہے غصے سے لبریز ہو گیا، اور اس نے کہا کہ لشکر تیار کرو، اور وہ بہت سارے ہاتھی اور بہت سے گھوڑے اور لشکر لے کر خدا نخواستہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ وہ ابرہہ خود بھی ہاتھی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ منی اور مزدلفہ کے درمیان پہنچا تو قیام کیا، تو عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو گھوم رہے تھے وہ اس کے قافلے نے پکڑ لیے۔ مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا یہ تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، ہم تو پہاڑوں پہ جا رہے ہیں۔ تو جب اونٹ انہوں نے پکڑ لیا تو عبد المطلب آئے اور اس نے کہا ابرہہ کو کہ میرے اونٹ دو۔ اس نے کہا یار میں تمہارے اتنے گھر کو جو ہے وہ کرنے آیا ہوں، تباہ کرنے آیا ہوں، اور تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں اور گھر اللہ کا ہے، میرے اونٹ میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس گھر کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ابرہہ بہرحال اس کو بڑا عجیب محسوس ہوا، اور اس نے اونٹ بہرحال ان کو واپس کر دیا اور وہ لے کے چلے گئے۔ اب دوسرے دن اس نے ابرہہ نے پیش قدمی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی۔ اس نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو اپنے چونچ میں مٹی کے سخت کنکر سنگریزے لیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اوپر گرائے، اور اس سے جو ہاتھی تھے وہ بدک گئے، اور جس کو بھی وہ کنکر لگتا تھا وہ گر کے گھل کے مر جاتا تھا۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا، پورا لشکر بالکل کھائے بھس کی طرح پورے میدان میں میلوں میل تک پڑا رہ گیا اور برباد ہو گیا۔ اسی واقعے کو قرآن شریف میں سورہ فیل میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔